یہ تھا ہمارے چینل گھر کا ریڈیو کا خوبصورت اور بصیرت افروز پروگرام نور بصیرت۔ محترم سامعین، یہ دنیا تکالیف و مصائب کی آماج گاہ ہے، جس میں ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی سے نبرد آزما ہے۔ انسانوں کو بیماری کا لاحق ہونا من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج بھی نازل فرمایا ہے۔ یہ تو ہماری اپنی کوتاہی، لا علمی اور نااہلیت ہے کہ ہم اس تک نہ پہنچ سکیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب وہ دوا اس بیماری کو راز آ جائے تو مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے معروف طریقے رائج ہیں، مثلاً ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، ہربل، یونانی اور بہت سے دیگر طریقے علاج۔ لہٰذا مختلف روحانی، ذہنی اور جسمانی بیماریوں سے نجات کے لیے ایمان اور علاج کے درمیان ایک مضبوط تعلق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان کی کیفیت میں پختگی ہو تو بیماری سے شفا بھی اسی قدر تیزی سے ہوگی۔ تو آج کی آڈیو میں ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، صحت کی دنیا۔ جی ہاں خواتین و حضرات، اس پروگرام میں ہم صحت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ صحت کی دنیا۔ آج سے ہم اپنے چینل گھر کا ریڈیو میں صحت و تندرستی سے متعلق ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، صحت کی دنیا۔ جی ہاں محترم سامعین، آج ہم نے ہومیوپیتھی اور ہماری صحت کے زیر عنوان ایک گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ ہومیوپیتھی جو میڈیکل پروفیشن میں ایک مستند، کامیاب اور اہم مقام رکھتی ہے، تو اس سلسلے میں آج ہم نے اپنے چینل گھر کا ریڈیو میں ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو نہ صرف بحیثیت ہومیوپیتھک پریکٹیشنر نہایت لگن اور تنگ دہی کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہے ہیں، بلکہ اپنے زمانہ طالب علمی میں بہت محنتی، مخلص اور ہومیوپیتھی سے خاص شغف رکھنے والے ٹاپ 1 اسٹوڈنٹ رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، آج ہمارے چینل کی مہمان شخصیت ڈاکٹر رضوان ہومیوپیتھی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ دور ہوں اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس پیتھی سے مستفید ہوں۔ تو جی ڈاکٹر رضوان، سب سے پہلے ہمارے چینل گھر کا ریڈیو میں موسٹ ویلکم۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ میم کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا ہے اور انوائٹ کیا ہے کہ چینل آپ کا ماشاءاللہ سے گھر پہ ریڈیوز میں مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو تھینک یو سو مچ۔ جی ڈاکٹر رضوان، اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے محترم سامعین کی دلچسپی کے لیے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس پروفیشن کو کیسے منتخب کیا، یعنی ہومیوپیتھی کا انتخاب کیسے ہوا؟ کیا یہ پری پلان تھا؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ جی ہومیوپیتھک میں جو میری انٹری جو ہوئی ہے یا جو میرا انٹرسٹ تھا وہ ایکچولی اچانک سے نہیں ہوا۔ جیسے کہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو اچانک ہوتا ہے کہ جی اس فیلڈ میں جانا چاہیے، ایسا نہیں ہوا۔ ایکچولی انفلوئنس تو مجھے جو ہے نا شروع سے ہی تھا، اور ایک اٹیچمنٹ بھی تھی، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو فیملی ہے، گرینڈ فیملی ہے، اس میں آلریڈی یہ ہومیوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ جو ہے وہ یوز ہوتا چلا آیا ہے، اور ایک زمانے سے مطلب جب سے ہوش سنبھالا ہے تو اسی کو اپنے گھر کے اندر آج دیکھا۔ اور ماشاءاللہ سے جب بھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی بھی چاہے مسئلہ ہو، مزمن کوئی مرض ہو یا کوئی حاد ہو، تو وہ اسی سے ہی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ٹھیک ہوتا رہا، اور کبھی ہمیں کوئی کمپلین نہیں آئی ہومیوپیتھی سے، اور سب کے ہمارے جو فیملی ممبر ہیں ہمیشہ مطمئن ہی رہے۔ لیکن ہماری یہ تھا کہ میرے پاس کچھ بکس تھیں
جو کہ گھر میں ہمارے آلریڈی وہ تھیں رکھی ہوئی. تو وہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو وہ بکس بھی میں نے دیکھی. ان کو کبھی ٹائم ملتا تھا تو دیکھ لیتے تھے. اور بس وہ یہ اسی وجہ سے میرا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھتا گیا. اور جب انٹرسٹ بڑھ گیا بہت زیادہ تو اور پھر میں نے ایفیکیسی بھی دیکھی کہ دوائیں واقعی جو ہے ہومیوپیتھک کی بڑی افیکٹو ہوتی ہیں اور برے اثرات ان کے نہیں ہوتے اور جڑ سے جو ہے وہ مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اس سے میں تو ویسے ہی ہم لوگ فیملیئر تھے اس چیز سے اور واقف تھے اور جانتے تھے یہ ساری چیزیں کہ یہ فیکٹ ہے. تو پھر انٹرسٹ جو میرا بڑھ گیا اس میں تو پھر میں نے باقاعدہ پھر ایک شوق ہوا کہ جس کو پروفیشن کے طور پہ بھی اپنانا چاہیے. تو اس کے بعد پھر میں نے انٹرنیٹ سے سرچ کیا. جو کالج میرے ایریے کے اراؤنڈ میں تھے ان کو میں نے سرچ کیا, اپروچ کیا اور ایڈمیشن لیا. اور جب ایڈمیشن لیا اور جو کلاسز ہمارے یہاں ہوتی تھیں جب وہ اٹینڈ کرنا شروع کی تو پھر وہاں سے میرا جو سمجھ لیں کہ جو شوق تھا وہ ایک دم سے بوسٹ ہوا اور زیادہ. اور اس کے بعد میں ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن میں نے اپنی حاصل کی. جو اسائنمنٹ ہمیں ملتے تھے, جو بھی لیب ورک ہوتا تھا, آؤٹ ڈور ٹور ہوتے تھے, اسٹڈی ٹورز ہوتے تھے, وہ سب کے سب میں نے کمپلیٹ کیے. اور بڑی انٹرسٹ کے ساتھ اور بہت فل ٹائم دے کے میں نے اسٹڈی کی. تو آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس قابل ہو گئے کہ مریض جو ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت حد تک مطمئن ہوتے ہیں, شفا حاصل ہوتی ہے. جی ڈاکٹر رضوان, یعنی آپ ہومیوپیتھی کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھے اور اس کی نالج رکھتے تھے اور اپنے شوق کے تحت اس کا سوچ سمجھ کر اس پروفیشن کا انتخاب کیا. اچھا ڈاکٹر رضوان, اب ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ہومیوپیتھی کے حوالے سے آپ کو مدعو کیا ہے. ہم یہاں اپنے عام جو لوگ ہیں, ہمارے عام سامعین ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں ہومیوپیتھی کیا ہے. تو ڈاکٹر رضوان, میرا یہاں پر آپ سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے بہت سادہ اور آسان انداز میں بتائیے کہ ہومیوپیتھی آخر ہے کیا. مطلب ہومیوپیتھی کا انٹروڈکشن کیا ہوگا, یا آپ اس کو بہت ایزی اور سمپل وے میں کیسے ڈیفائن کریں گے. جی دیکھیں, ہومیوپیتھی ایکچولی ایک سائنٹیفک وے آف ٹریٹمنٹ ہے اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس لحاظ سے اس کو علاج بالمثل بھی کہتے ہیں, یعنی لائک کیورز لائک. اس کا اردو میں جو ٹرانسلیشن بنتا ہے وہ یہ ہے کہ مثل سے علاج بالمثل کا. تو اس اصول کے تحت ہوتا یہ کہ سمجھنے کی بات ہے تھوڑی کہ جو مادہ, کوئی ایسا مادہ جو کسی بیماری کو بننے کا باعث بنتا ہے, مطلب آپ نے کوئی چیز ایسی استعمال کی جس سے آپ کے اندر علامات آ گئیں, کوئی ڈیزیز جو ہے وہ بن رہی ہے, اس کی علامات آ رہی ہیں, وہی مادہ پوٹینٹائز حالت میں یعنی کہ ڈائلیوشن کی صورت میں اگر ہم یوز کرتے ہیں تو وہ انہی بیماری کے علامات کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے اور اس کو بڑی سمپلی وے میں ہم کہتے ہیں لائک کیورز لائک. اس کی سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک موٹی موٹی جو مثال ہے وہ آپ ویکسین کو سمجھ لیں کہ جس طرح سے ویکسین کام کرتی ہے بالکل اس طریقے سے, مطلب بالکل وہ ویٹ تو نہیں ہے لیکن ایک مثال کے طور پہ ویکسین کی جیسے اگزامپل ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر رضوان, جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو چیز بیماری کا باعث بنتی ہے اسی کے ذریعے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے. یہاں یہ فرمائیے کہ بیماری کی وجہ بننے والی وہ چیز کس طرح شفا یابی کا باعث بنتی ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ بھی بتائیں ہمارے سامعین کو کہ ہومیوپیتھی کا آغاز کیسے ہوا, یعنی اس کی ہسٹری بیان کریں. ہومیوپیتھی جو ہے سمجھ لیجئے کہ حصول شفا میں ایک مکمل رسائی دیتی ہے اور مریض کی جو ٹوٹیلٹی آف سمٹم ہے, مطلب اس کی جو کل علامات ہیں اور تکالیف ہیں, ان کا وہ مکمل احاطہ کرتی ہے. اس میں سمجھ لیں کہ جیسے مریض کی جسمانی, اس کی ذہنی, جذباتی, نفسیاتی علامات, یہاں تک کہ مریض کی ساخت کے مطابق علاج کرتے ہیں. اور اسی لیے اس کو ہومیوپیتھی کو علم العلامات بھی کہتے ہیں. اس کے جہاں تک آغاز کی بات ہے تو آغاز اس کا 1796 میں جرمنی میں ہوا اور اس کے موجد جو ہیں ڈاکٹر محترم ہانیمین ہیں
اور ایکچولی وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر تھے، اور لیکن اس سے مطمئن نہیں تھے، خامیاں ان کو نظر آئیں اس علاج میں، اور وہ شروع سے ہی اس متفق نہیں تھے، اور اس کے اندر ان کو خامیاں نظر آتی تھیں، اور وہ دیکھتے تھے کہ یہ مکمل شفا کا باعث نہیں بن رہا۔ تو اس کی بنا پر وہ اپنی جستجو میں لگے رہتے تھے، اور بالآخر ان کی بہت لمبی جستجو اور ایفرٹ کے بعد انہوں نے پھر بالآخر ایک اعلان کیا اور اس کی بنیاد رکھی، جسے ہم آج ہومیوپیتھی کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر رضوان، یہاں ہم اپنے سامعین کے لیے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کا تھراپیوٹک میکینزم کیا ہے، یعنی یہ کن اصولوں پہ کام کرتی ہے؟ ہومیوپیتھی ایک نہایت ہی مؤثر اور محفوظ اور نیچرل وے آف سسٹم ہے۔ اس کی دوا جسم پر اپنا براہ راست اثر ڈالنے کے بجائے سمجھ لیں کہ جسم کے اپنے ہی جو قدرتی نظام ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے یا متحرک کرتی ہے، اور اس طریقے سے ہمارا اپنا ڈیفینس سسٹم ایکٹیویٹ ہو کے مرض کو جو ہے وہ دور کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی مشہور ہے ہومیوپیتھی کے لیے بات، کہ ہومیوپیتھی صرف مرض کا نہیں بلکہ مریض کا علاج کرتی ہے۔ اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ مریض کی جو انفرادیت ہے، ہر مریض کی، دیکھیں ہر مریض ہمارے لیے ہومیوپیتھی میں ایک انفرادیت حیثیت کا مالک ہوتا ہے، تو اس کی انفرادیت کا مد نظر رکھتے ہوئے اس کی سر سے لے کے پیر تک کی اندرونی بیرونی علامات، اس کی ذہنی محسوسات، احساسات، اس کا مزاج، مریض کی جسمانی ساخت، یہاں تک کہ اس کے رجحانات، اس کے لائف سٹائل، ان سب فیکٹرز کو سامنے رکھ کے اس لحاظ سے علاج ہوتا ہے۔ اور مریض جتنا زیادہ تفصیل سے اور واضح طور پہ اپنی علامات ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اس کو ڈائگنوز کرنے میں اور ایک صحیح دوا کا منتخب کرنے میں بہت ہمیں مدد ملتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کی فارمیسی کے حوالے سے، کہ ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے سورسز آف میڈیسن کیا ہیں، یعنی ہومیوپیتھی میں میڈیسن کا کانسیپٹ کیا ہے، یا کسی بھی سبسٹینس کو کیسے میڈیسن میں کنورٹ کیا جاتا ہے، یا آپ کب کہتے ہیں کہ دس از اے ہومیوپیتھک میڈیسن، کسی بھی سبسٹینس کو کب کہا جائے گا کہ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک سوال ہے کہ جو ہومیوپیتھک دوا کیا ہے، کیسے بنتی ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، تو میں آپ کو شارٹلی بتاتا ہوں۔ دیکھیں بنیادی طور پہ ہومیوپیتھک دوائیں جو ہیں یہ فروٹ سے بنتی ہیں، پلانٹ سے بنتی ہیں، بیجوں سے، جڑوں سے، جانور اور معدنیات سے ایکسٹریکٹ بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اب جدید دور میں جراثیم، بیمار اور صحت مند اجزاء اور ان کے علاوہ غیر مادی ذرائع ہو گئے، جیسے سورج، چاند، ان کی ریز ہیں، پھر میگنیٹ ہے، لیزرز ہیں، اور برقی شعاعیں ہیں، ان سورسز سے بھی دوائیں جو وہ ریڈی ہوتی ہیں اور پریپیئر ہوتی ہیں۔ اور ہر نئی دوا کو مارکیٹ میں لے کر آنے سے پہلے صحت مند انسانوں پر آزمایا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی یونیک بات ہے جو کہ ہومیوپیتھی کو ہی مطلب حاصل ہے۔ اور ادویائی اجزاء جو ہیں ان کو خاص ایک سمجھ لیں کہ ایک جو میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہوتی ہے اس کے مطلب ایک وہ پوری ڈیفائنڈ ہے وہ سسٹم، اس سے پھر الکوہل جو ایک وہیکل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور تقسیم وار ایک ترتیب وار اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار کے، اور اس میں میکینیکل وے سے انرجائز جو ہے نا وہ اس کو ہم کرتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ ڈائلوشن کا باعث بنتا ہے، اور اس کو پوٹنٹائزیشن کہتے ہیں۔ کیمسٹری کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس میں سمجھنا بہت ایزی ہے کہ جیسے مادے کی تقسیم در تقسیم سے ایٹم جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں، اور ایٹمز کو مزید تقسیم ہونے سے، توڑنے کے بعد، مطلب جو ایٹم کو مزید آپ جو ہے وہ ڈسٹروائے کرتے ہیں، توڑتے ہیں، تو اس میں سے بے شمار انرجی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، پتہ ہے ہمیں۔ تو یہی سمجھ لیں کہ ہومیوپیتھک دوا جو ہے وہ اسی اصول پہ بنتی ہے۔ اور ہومیوپیتھک دوا جسم کے اپنا جو ایک، جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے، کہ اپنا جو ڈیفینس سسٹم ہے ہمارا، اور اس کے علاوہ جو ہمارا اعصابی نظام ہے اور ہارمون کا نظام ہے، اس کو اسپیشلی متحرک کرنے کا، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا باعث بنتی ہے، اور اسی بیس پہ مرض جو ہے وہ دور ہوتا جاتا ہے اور ہمیں صحت ملتی ہے۔ اسی لیے ہومیوپیتھی کو نیچرل وے آف سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔